قاضی کی آخری رات۔ ایک شہر میں ایک بہت ایماندار قاضی رہتا تھا۔ اس نے ساری زندگی انصاف کیا، مگر بڑھاپے میں اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا کہ اس نے کسی مقدمے میں رشوت لی ہے۔ لوگوں نے شور مچا دیا۔ بادشاہ نے قاضی کو فوراً معطل کر دیا۔ اسی رات قاضی افسردہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے پوچھا، ابا آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ظلم کیا ہے؟ قاضی نے کہا، نہیں، پر میں حقیقت سمجھ گیا ہوں۔ انصاف کرنا آسان ہے، پر الزام برداشت کرنا مشکل ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھٹکھٹا۔ بادشاہ کا نمائندہ آیا۔ اس نے کہا، اے قاضی، آج رات ایک آدمی پکڑا گیا ہے کہ اس نے آپ پر جھوٹا الزام پیسے لے کر لگایا ہے۔ وہ سب کچھ اعتراف کر چکا ہے۔ قاضی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن بادشاہ نے قاضی سے کہا، تمہیں دوبارہ قاضی بنایا جاتا ہے، تم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ قاضی نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے چاہا کہ میں دوسروں کے دل کی تکلیف بھی سمجھوں، جو بے قصور ہونے کے باوجود الزام برداشت کرتے ہیں۔ اب میں انصاف اور نرمی دونوں کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ اسیر کا خط۔ ایک بوڑھا قیدی 20 سال سے قید میں تھا۔ اس کا جرم بھی ثابت نہ تھا۔ وہ روز نماز میں دعا کرتا، اے اللہ میں انتظار میں ہوں۔ ایک دن جیل میں نیا قیدی آیا۔ وہ بہت غمگین تھا۔ بوڑھے قیدی نے اسے تسلی دی، بیٹا اللہ کی عدالت میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ نئے قیدی نے کہا، آپ اتنے سال سے یہاں ہیں، پھر بھی امید ہے۔ بوڑھا بولا، میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا تو میری باتوں میں یہ سکون نہ ہوتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک خط آیا۔ یہ خط اس کی بیٹی کا تھا۔ ابا جان، میں بڑی ہو گئی ہوں، میں نے آپ کے لیے لڑائی کی، ثابت ہو گیا کہ آپ بے قصور تھے۔ اب حکومت نے آپ کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بوڑھے قیدی نے خط چوم کر کہا، میں نے اللہ سے صرف رہائی مانگی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک بہادر بیٹی بھی دے دی۔ سبق: اللہ کبھی کسی کے صبر کی کمائی ضائع نہیں کرتا۔ کبھی دیر سے ملنے والا انصاف سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ غریب طالب علم کی دنیا بدل گئی۔ ایک غریب نوجوان مدرسے میں پڑھتا تھا۔ کتابیں خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ ہر رات مدرسے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے کہتا، میں نے دنیا سے کچھ نہیں مانگا، پر تجھ سے علم مانگ رہا ہوں، یہ ضرور دینا۔ ایک دن ایک مشہور عالم مدرسے آئے۔ انہوں نے نوجوان کو اندھیرے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ پوچھا، بیٹا اس وقت کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، علم کی روشنی مانگ رہا ہوں۔ عالم رو پڑے۔ انہوں نے نوجوان کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ وقت گزر گیا۔ وہی نوجوان علم میں اتنا اونچا ہوا کہ لوگ دور دور سے اس سے فتویٰ لینے آتے۔ ایک دن اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں عالم نہیں بنا، میں صرف دعا کی کمائی ہوں۔ سبق: جو دعا آنسوؤں سے نکلتی ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ علم محنت سے ملتا ہے، مگر عزت اللہ دیتا ہے۔ ایک خادم کی حیرت انگیز حکمت۔ ایک بزرگ کھانا کھا رہے تھے کہ خادم نے غلطی سے شوربہ ان پر گرا دیا۔ بزرگ غصے سے اٹھنے لگے۔ خادم نے فوراً کہا، حضور، قرآن کہتا ہے غصہ پی جانے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے غصہ پی لیا۔ خادم نے کہا، اور قرآن کہتا ہے لوگوں کو معاف کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ خادم نے کہا، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بزرگ ہنسے اور بولے، جا، آج سے تم آزاد ہو، یہ میرا احسان ہے۔ سبق: غصے کے لمحے میں قرآن یاد رکھنا انسان کو بچا لیتا ہے۔
اصل بہادری اپنے نفس پر قابو ہے۔ تکبر کا انجام، بادشاہ اور فقیر۔ ایک بادشاہ نے فقیر کو حقارت سے دیکھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں تو گندگی سے بنا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا۔ فقیر نے کہا، ہم دونوں کی ابتدا ایک ہی قطرہ ہے۔ بادشاہ رو پڑا۔ سبق: غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اصل عزت اللہ دیتا ہے، دولت نہیں۔ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو بازار لے کر جا رہا تھا۔ باپ آہستہ چلتا، رک رک کر سستیاں لیتا۔ بیٹا چڑ گیا، بولا، ابا جی آپ سے تیز نہیں چلا جاتا۔ پاس ہی ایک بزرگ سن رہے تھے۔ وہ قریب آئے اور بولے، بیٹا جب تم چھوٹے تھے تمہارا باپ تمہیں اٹھا کر سارا بازار گھماتا تھا۔ تب اس نے نہیں کہا کہ بیٹا تم سے چلنا نہیں آتا۔ آج جب اس کے پاؤں کمزور ہیں تو تمہیں جلتی ہے۔ بیٹے کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے باپ کے قدم چوم لیے اور کہا، ابا آج کے بعد میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایک دن خلیفہ عمر بن خطاب ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک چرواہا دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب امتحان لینے کے لیے کہا، یہ بکری بیچ دو، میں تمہیں اس کے دام دے دیتا ہوں۔ چرواہا بولا، یہ بکری میری نہیں، میرے مالک کی ہے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہا مسکرا کر بولا، اے امیر المومنین، میرا مالک تو مان جائے گا، مگر اللہ سے میں کیا کہوں گا؟ کیا اسے بھی کہوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی، تمہاری یہ بات ایمان کی خوشبو رکھتی ہے۔ تم آزاد ہو اور میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ عطا کرتا ہوں۔ سبق: اللہ کی نظر سے کوئی امانت، کوئی دھوکہ اور کوئی جھوٹ چھپ نہیں سکتا۔